نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے بارے میں اور مومن کے بارے میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافرین۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیسے قید خانہ ہے مومن کے لیے؟ اللہ رب العزت آزمائش لیتا ہے، مصیبتیں، کبھی بیماریاں، کبھی مال ختم، کبھی غربت، تو اس لیے اللہ پاک دنیا میں اپنے مومن کو آزماتا ہے۔ اور آگے میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا دار الغرور والآخرت دار السرور۔ یہ مومن کے لیے دنیا، آپ نے ارشاد فرمایا دنیا ایسی جگہ ہے، بےہودگی کی جگہ ہے، اور جو آخرت ہے وہ سرور کی جگہ ہے، یعنی مزے کی جگہ ہے، چین کی جگہ ہے۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث پاک میرے کریم نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب۔ دنیا ایک ڈھونڈ کی مثل ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں۔ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے مثال ارشاد فرمائی کہ مومنو دنیا تمہاری تلاش کرے، تم دنیا کی تلاش میں نہ نکلو، اس طرح بن جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، دین والوں کے ہو جاؤ کہ دنیا تمہارے پیچھے چلے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کیا شان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت شجرۃ اسمها التحیات۔ آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے التحیات، جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھی ہے التحیات، وہ نام ہے اس کا درخت کا۔ وعلی رأس الشجرۃ طیر اسمه السدرۃ، اور اس درخت کی چوٹی پر ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے سدرہ۔ اور پھر میرے کریم آقا فرماتے ہیں وتحت الشجرۃ عین، اور اس درخت کے نیچے تالاب ہے، یعنی چشمہ ہے، پانی کا ایک چشمہ جاری ہے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہوتا ہے فیطیر فیغسل فی العین، بس وہ بندہ اپنی وہ جو درخت کی چوٹی پر بیٹھا ہے وہ اڑتا ہے، اڑ کر اس تالاب میں غوطہ لگاتا ہے، اس چشمے میں غوطہ لگاتا ہے، ثم یخرج، پھر نکلتا ہے، ویجلس علی ذلک الشجر، اسی جگہ بیٹھ جاتا ہے جہاں سے وہ اڑا تھا، یعنی درخت کی چوٹی پر بیٹھ کر۔ آگے حضور فرماتے فینقض جناحی، پھر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، جب پروں کو جھاڑتا ہے فیخرج قطرات، پھر ان میں سے قطرے نکلتے ہیں، جس طرح قطرے جھڑتے ہیں۔ ویخلق اللہ تعالی من کل قطرۃ ملکا عظیما، پھر اللہ پاک پیدا کرتا ہے ہر قطرے سے ایک بڑا فرشتہ۔ فیستغفر له الی یوم القیامہ، بس وہ اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ شان ہے کلمہ کی، ورد کی۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد رکھیں۔ بسم اللہ۔